مری کی بغاوت بھی 1857 کی جنگ آزادی کی ہندوستانی بغاوت کا ایک حصہ تھی۔ یہ مری کے پہاڑی قبائل اور برطانوی ہندوستان کی نوآبادیاتی حکومت کے درمیان جھڑپ تھی۔ برصغیر میں برطانوی راج کے قیام کے بعد کئی سالوں سے نوآبادیاتی حکمرانی کے خلاف ناراضگی بڑھ رہی تھی۔ انگریزوں کے خلاف کبھی کبھار الگ تھلگ بغاوتیں ہوئیں۔ 1857 کے واقعات کی اہمیت یہ تھی کہ اگرچہ مرکزی طور پر ہم آہنگی نہیں تھی، لیکن بغاوتوں کو حقیقی توقع کے ساتھ بہت بڑی چیز کا احساس تھا کہ نوآبادیاتی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ مری کی پہاڑیوں میں کرلال اور ڈھونڈ عباسی قبیلے کے افراد انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مری میں جتنے بھی قبائل انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان میں سب کے سب انگریزوں کے خلاف نہیں تھے۔ اس علاقے میں انگریزوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے قبائل سکھوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ پیر آف پلاسی محمد علی شاہ کی کمان میں انہوں نے بالاکوٹ میں سکھ فوج کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ یہاں کی فوجوں کی کمان شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے پاس تھی۔ دیول کے پیر جنرل سید شہودر خان مغل کے بیٹے اور ان کے ساتھ دیول میں سکھ آرمی چیف ہری سنگھ نیلوا کے خلاف لڑتے ہوئے مر گئے تھے۔ اس نے 1815 میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد پر ایک قلعہ بنایا، جسے اب آرہی یا حد کہا جاتا ہے۔ ہری سنگھ نیلوا کے فوجیوں نے سرکل بکوٹ کے قبائل کو بے دردی سے کچل دیا تھا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے سر قلم کر دیے تھے۔ اس نے ان قبائل کی عورتوں کو 1834 میں جموں کے مرکزی بازار میں فروخت بھی کیا تھا۔ انگریزوں نے 1945 میں راولپنڈی میں لڑائی کی اور رنجیت سنگھ کی بیوہ رانی جندہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے سکھوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور جب انگریز مری کے علاقے میں داخل ہوئے تو مقامی قبائل نے ابتداء میں ان کا استقبال کیا، لیکن بہت سے قبائل کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے ایک قبضے کو دوسری صورت میں بدل دیا ہے، اور ہندوستان میں دیگر جگہوں پر ہونے والے واقعات نے بھی بغاوت کی حوصلہ افزائی کی۔ انگریزوں نے علاقے کے بہت سے قبائل کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر ستی قبیلے کے متعدد ارکان کو سپاہیوں کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا، اور برطانوی کمانڈروں نے یہ جنگ بڑی حد تک مقامی پیادہ فوج کے استعمال سے جیتی تھی۔ حملے کی قیادت شیر باز خان عباسی کر رہے تھے۔ آزادی کے اس منصوبے کے ماسٹر مائنڈ سردار حسن علی خان کرلال اور دیول شریف کے ڈھوک سیداں کے دو سید بھائی تھے۔ سردار حسن علی خان نے اپنے قبیلے کے ساتھ اور مری کے پاس دوسرے قبائل کی مدد سے مری گریزن پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اختتام کے فوراً بعد برطانوی حکومت نے گلیات اور مری کو ملانے والی سڑک تعمیر کی اور 12 گلی، نتھیا گلی، ڈونگا گلی، جھینگا گلی اور کوزا گلی کی 5 چھاؤنیاں قائم کی اور مستقبل کی حفاظت کے لیے ان پر چھاؤنیاں لگا دیں۔ اگست کے آخر تک بہت سے برطانوی فوجی جو مری جیسے پہاڑی مقامات پر تعینات تھے، دہلی پر حملے میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ باغیوں نے دہلی کو برطانوی کنٹرول سے چھین لیا تھا۔ دہلی میں فوج بھیجنے کے فیصلے نے مری کو مزید کمزور حالت میں تبدیل کر دیا، تاہم دہلی نے پھر بھی انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور اس ڈھونڈ قبائلیوں نے مری کے دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر مری پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کئی مسلمانوں کے دسترخوان کے نوکر پہاڑی آدمیوں کے ساتھ میل جول میں تھے اور کچھ گھنٹوں کے لیے مری کے لیے خطرہ ناگزیر ہو گیا۔ حملہ لیڈی لانس کے ذاتی خدمتگاروں میں سے ایک کی وفاداری کی وجہ سے ناکام ہو گیا، جس کا نام حکیم عباسی تھا، جو خود اٹھنے والے قبائل میں سے ایک آدمی تھا۔ حکیم کی وفاداری کو مری کو بچانے کا ذریعہ خدا کے نیچے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
اور کیپٹن جان اسٹیون کے سنتریوں کے ایک گھیرے نے اسٹیشن کو گھیرے میں لے لیا اور 3 کمزور ترین پوائنٹس کو کچھ طاقت کے ساتھ روک دیا گیا، لہذا رات کے آخری پہر پہاڑی کناروں کو چوری کرتے ہوئے پورا اسٹیشن ان کا منتظر پایا۔ چند گھنٹوں کی جھڑپ کے بعد قبائلی اپنے 2 یا 3 آدمیوں کے نقصان کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے جو انگریزوں کی حدود میں آئے تھے، تاہم انگریزوں کو یہ جاننا تھا کہ بغاوت صرف مقامی قبائلیوں سے زیادہ وسیع تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس سازش نے بہت زیادہ قبیلوں کو اس سے کہیں زیادہ متاثر کیا جس کا شبہ تھا۔ یہ ہزارہ تک اور تقریباً نیچے راولپنڈی تک پہنچ چکا تھا۔ انگریزوں نے اس سازش میں ملوث ہونے پر 2 ہندوستانی ڈاکٹروں کو بھی مجرم ٹھہرایا اور پھانسی دے دی۔ وہ سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کر چکے تھے، مری میں پریکٹس کر رہے تھے اور حکومت کی طرف سے ملازم بھی تھے۔ انگریزوں کو شک تھا کہ قبائلی اپنے ہندوستانی اتحادیوں سے تعاون کی توقع کر رہے ہیں، اس لیے ڈاکٹروں کے علاوہ کئی گھریلو ملازموں کو پکڑ کر سزا دی گئی۔ ہزارہ میں فوجیوں کو مری کی تقویت دینے کے لیے فوری درخواست بھیجی گئی اور میجر بیچر نے ایبٹ آباد سے ہر دستیاب آدمی کو مری بھیج دیا، تاہم مری میں برطانوی فوجیوں نے کمک کی آمد سے پہلے ہی اسٹیشن کو محفوظ بنانے اور حملے کو شکست دے دی تھی۔ اگرچہ انگریز مری شہر پر حملے کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن 2 ہمسایہ بلندیاں قبائلیوں کے قبضے میں تھیں۔ مری میں انگریز پہاڑیوں میں قبائلیوں سے نمٹنے کے لیے آدمی بھیجنے سے قاصر تھے۔ 2 ستمبر 1857 تک مری کے ارد گرد کی بلندیوں پر قبائلیوں کا قبضہ رہا تھا۔ کمک کی آمد کے ساتھ ہی 3 ستمبر تک قبائلیوں کو پہاڑ سے بھگا دیا گیا۔ خود کمک تقریباً گھات لگا کر حملہ کر چکی تھی۔ مری کے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے قبائلی جو جنگل میں بکھر گئے تھے ان کو کاٹنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ فوجیوں کی امداد پیچھے سے بند ہو گئی تھی اور اس وقت تک نہیں جب تک وہ گھات کی جگہ سے گزر نہ جائے۔ مری کو اضافی نفری اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ گھیرے میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد انگریزوں نے باغیوں کے گاؤں جلا دیے، مویشی ضبط کر لیے اور آدمیوں کو پکڑ لیا۔ اور یہ حملہ باغیوں کو دھوکہ دے کر کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت قبائلی باغی مکمل طور پر تیار نہیں تھے اور برطانوی افواج نے اچانک حملہ کر دیا تھا اور بہت زیادہ ظلم و ستم لوگوں پر کیا تھا، اور جتنے بھی لوگ ان کے ہاتھ آئے ان سب کو سزا دی گئی۔ سردار شیرباز خان عباسی کے 8 بیٹوں کو مری میں توپ کی گولی مار دی گئی اور سردار شیرباز خان عباسی کو موت تک پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، اور اس طرح مری کی بغاوت کا سر کچل دیا گیا تھا اور اسی کی وجہ سے مری کی بغاوت ختم ہو گئی تھی۔ شیرباز خان عباسی کی موت کے بعد مری کی بغاوت اندر ہی اندر سے نچلے سطح پر چلتی رہی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ تھی 1857 کی جنگ آزادی کے دوران مری کی بغاوت کی ایک داستان کہ مری کی بغاوت کب اور کیسے شروع ہوئی اور کس نے اس کا آغاز کیا اور مری کی بغاوت کا انجام کیا ہوا۔ اگر آپ بھی اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں۔